السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، صفا کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج میں نے آپ کے ساتھ بنیادی بات کرنی ہے جو ہر مسلمان کے لیے سننا لازم ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے وہ سن لیجئے گا۔ اگر ایک شخص جس کے پاس دنیا کی ساری دولت موجود ہو اور اس دولت کو ساری کو وہ اچھے کاموں میں لگا دے، لوگوں کی بھلائیاں کرنے میں لگا دے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے لگا دے، لوگوں کے لیے انتہائی آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کے لیے رحم دلیاں پیدا کرے، اور ایک ذرے کے برابر بھی جو روپیہ ہے وہ برائی کے کام میں خرچ نہ کرے، تو یقین کیجئے گا، میں بڑا ہی یقین کے ساتھ اور قسم کے ساتھ بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دولت اس کے لیے انتہائی نامناسب اور وبال جان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک شخص دنیا کے اندر اس قدر سخاوت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کا ایمان ٹھیک نہیں۔ عبداللہ بن جدعان مکے کا بڑا ہی اعلیٰ شخص تھا، جس نے مسلمانوں کے لیے بڑی ہی آسانیاں پیدا کی اور حلف الفصول کا وعدہ بھی کیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہمیت دی۔ لیکن حضرت عائشہ نے جب اس کے متعلق پوچھا تو اللہ کے نبی جی بتائیے کہ بڑا ہی امیر آدمی ہے اور 1 روپیہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے 1 روپیہ لوگوں کی بھلائیوں کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا مقام آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا یہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ کے اور میرے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کیا اس نے کبھی رب کو رب بھی سمجھا ہے؟ کیا یہ رب پر ایمان بھی لے کے آیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اپنا اجر منات، لات اور عزا سے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ جیسی کسی کے لیے کوئی چیز اہمیت کی ہے، وہ اسی پر بھروسہ اور ایمان رکھتا ہے۔ تو سب سے جو دنیا کی قیمتی چیز ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے، اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی اہم بات ہوگی۔ تو ایمان ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال لینا اور اللہ کی رضا کو ڈال لینا آپ کے اور میرے لیے ایمان ہے۔ تو جی ہاں، یہ ایمان ہے، لیکن ایمان مضبوطی نہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کیسے پوری نہیں ہوئی؟ اب اللہ کی ذات نے کہا کہ یہ جو یہودی نصارہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کے ساتھ پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ کون ہے جو اپنی اولاد کو جو ہے وہ بھول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یقینی طور پہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن جس طریقے کے ساتھ کوئی اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتا، وہ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بھی جانتے ہیں، لیکن فرق کہاں پڑا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی اور پیروی نہیں کی۔ یقینی طور پہ آج بھی لوگ ماننے کو تیار ہیں کہ آپ کی ہستی جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین ہستی ہے، لیکن جائیے ہندوؤں کے اندر، یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ لوگ اقبال کریں گے اور مانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ کمال کی زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمال کی صفات ہے۔
اور اللہ نے کہا یہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودی بھی اور نصارہ بھی، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی تو یہ دنیا کے اندر عیسائی رہے، یہودی رہے، ہندو رہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ 90 ہسٹوریل مین، جو ایک بک لکھی ہے ایک عیسائی نے، اس میں سب سے پہلے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان کی صفات کو بیان کیا اور مانا کہ ان جیسا کوئی نہیں آیا۔ لیکن وہ پھر بھی عیسائی اور پھر بھی یہودی اور ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ مانتا بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اتباع کی باری آتی ہے تو دن میں 5 مرتبہ اللہ کی ذات بلاتی ہے اور ہم 5 ہی مرتبہ انکار کر جاتے ہیں۔ جائیے، اللہ بلا رہے ہیں، ہمارے ٹیوشن سینٹر جو ہیں وہ آباد ہیں، ہمارے اسکول آباد ہیں، ہمارے کارخانے آباد ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو مجال ہے ہل جائے۔ فرق پڑا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ آج مسلمان ممالک کے اندر 99 میں سے چند لوگ اللہ کے ہاں حاضر ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، باقی سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اب یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود آپ کی اتباع نہیں کرتے تو وہ عیسائی، اور جو نہیں مانتے وہ ہندو اور یہودی۔ لیکن ہم بھی اتباع نہ کریں، اللہ کی ذات بلائے تو ہم نہ جائیں تو ہم مسلمان کس طریقے کے ساتھ، کیا زاویہ ہم نے بنا لیا ہے۔ یقین کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ انتہائی ناساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ہوش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا عباس کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ زمین پہ گھسیٹے ہوئے جا رہے ہیں، اور مسجد کے اندر پہنچے، اپنے حجرے سے پہنچے۔ تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے وہ اموات مسلوں پہ آتی اور ہمیں کس طریقے کے ساتھ آ رہی ہے۔ قسمیہ بات ہے کہ ایک شخص جو مکمل طور پر بیمار ہے اور اس کا جو پیشاب ہے وہ بھی اندر ہی ہو رہا ہے، اسے اگر کوئی دھونے والا نہیں ملتا، اسے صفائی کرنے والا، نہلانے والا نہیں ملتا، تو اسے بھی نماز معاف نہیں، وہ بھی پڑھے گا، لیٹ کے پڑھے گا، اشاروں سے پڑھے گا، معاف نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اتباع کی باری آتی ہے تو سب سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان۔ دوستو، خود کو جھنجھوڑیے۔ حضرت حفصہ کی حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کیا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اتقوا اللہ فی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے ہیں کہ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، نمازوں کو پڑھتے رہو، لیکن پھر بھی مجال ہے ہم نمازوں کو پڑھیں۔ کیا مسلمانوں نے اسے ہی معیار بنا لیا ہے کہ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں، اور پھر بھی ہم مومن، پھر بھی ہم مسلمان؟ سب سے پہلے جس بات کا سوال ہوگا وہ اللہ سے مانگنے کا اور نماز کا ہوگا۔ ہم نہیں پڑھتے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ یہ ایمان نہیں۔ دنیا کے اندر تمام کام چل رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، گزر رہا ہے وقت، کوئی بات نہیں۔ دوستو، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو رہے۔ جو ہے وہ اہل سنت اور اہل حدیث اور سنی، بریلی اور سہل وردی، یہ تو دیوبندی، ان تمام فرقوں کی باتیں بعد میں، لیکن بنیاد نماز ہے۔ ہمیں نماز ادا کرنی آنی چاہیے اور تمام کاموں کو چھوڑ کر ان کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تکلیف ہے، غشی آ رہی ہے، بار بار گر رہے ہیں، جب بھی ہوش آتا ہے تو یہی کہتے ہیں جائیے دیکھیے صحابہ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔
تو ہمارا نبی جو ہے وہ اس قدر مشکل کے باوجود بھی نماز کی طرف آ رہا ہے، اور ہمیں مجال ہے کہ پتہ دوستو غور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔